السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آنے کو قریب ہوتا ہے تو غیر مقلدین حضرات کی طرف سے تراویح کے سلسلے میں یہ شوشہ امت میں اور یہ فتنہ امت میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تراویح اصل 8 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح بدعت ہے، غلط ہے، اور 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی جہاں رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں یہ حضرات عبادت کو اور کم کر دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ روافض اور شیعوں کی طرح تراویح کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، حالانکہ ان دونوں نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ لیکن یہ دونوں نمازوں کو ایک کہہ کر گویا کہ ایک نماز کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی عصر اور مغرب کی نماز کو ایک کہے یا کوئی عشاء اور مغرب کی نماز کو ایک کہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک نماز کا وہ انکار کر رہا ہے۔ آئین کے ناصر الدین البانی کے نزدیک تو وتر، تراویح اور تہجد تینوں ایک ہی نماز ہے۔ اب یہ کیا دلیل ہے ان کے پاس وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی دلیل نہیں کہ تراویح، تہجد، وتر سب ایک ہی نماز ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خیر، یہاں پر میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح کو غلط کہتے ہیں، تو اور اس کے بعد یہ پورے مہینے پڑھتے ہیں تراویح، پھر مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ان سے چند سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ مسجد میں تراویح پڑھی ہے؟ آپ نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی سے صرف 3 دن تراویح ثابت ہے، تو آپ بھی 3 دن پڑھیے، مکمل سنت پر عمل کیجیے۔ آپ پورے مہینے پڑھنے کا ثبوت کیا قرآن و حدیث میں آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ صحابہ کے اقوال و افعال ویسے بھی آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اگر حجت رہتے تو آپ تو 20 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ 20 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں، 8 ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس پر دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تہجد والی پیش کرتے ہیں۔ تو تہجد والی جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ تو پورے 12 مہینے کی ہوتی ہے، اور اگر صرف تراویح کی حدیث پر آپ کو عمل کرنا ہے جس میں اللہ کے نبی کے 3 رات کے عمل کا ذکر ہے، تو پھر 3 ہی رات پڑھو۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ تراویح باجماعت پڑھی ہے؟ تو باجماعت کا بھی آپ پورے مہینے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی پورا مہینہ اس طرح تراویح پڑھی کہ رات کے اول حصے میں تراویح ختم کر دیتے ہوں، جیسے آج کل ہوتا ہے؟ اول حصے میں 12 بجے سے پہلے عام طور سے تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ حرم جیسے مقدس مقامات پر بھی جہاں آرام سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بھی 2 سے 3 گھنٹے میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا سوال یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کیا ہے؟ آج کل پورے قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تراویح میں ختم کرنا؟ پانچواں سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں جو قرآن پڑھتے تھے اس کے پاروں اور صورتوں کی ترتیب کیا تھی؟ کس ترتیب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے؟ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 قرأتوں میں سے کون سی قرأت پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاصم کوفی کی قرأت یا کسی اور قاری کی قرأت؟ چونکہ ہم عاصم کوفی کی قرأت پر عمل کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قرأت پر عمل کرتے تھے، اور جس قرأت پر عمل کرتے تھے اس کا ثبوت دکھانے کے بعد آپ اسی پر قرآن پڑھیے۔ آپ عاصم کوفی کی قرأت کی تقلید کیوں کرتے ہیں آپ؟ 7واں سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھے۔ غیر مقلدین مرد عورت اس کے خلاف مسجد میں تراویح کیوں پڑھتے؟ پھر بھائی افضل پر عمل کرو نا آپ۔ 8واں سوال یہ کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، 4 تراویح ہو چکی ہے، وہ پہلے فرض پڑھے یا تراویح میں شامل ہو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جواب دیجئے کہ نماز کھڑی ہے، امام پڑھا رہا ہے، اب وہ پہلے تراویح پڑھے یا پہلے عشاء پڑھے؟ قرآن و حدیث سے جواب چاہیے۔ 9واں سوال ہے اگر تراویح کے درمیان میں آنے والا شخص تراویح میں شامل ہو جائے اور فرض بعد میں پڑھے تو وہ تراویح دوبارہ پڑھے یا اس کی نماز تراویح ہو گئی؟ 10واں سوال ہے ایک آدمی امام کے آخری 4 تراویح میں شامل ہوا، اس کے بعد امام نے وتر شروع کیے، تو یہ آدمی پہلے وتر پڑھے یا پہلے تراویح شروع کرے؟ صحیح اور صریح حدیث سے آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیجئے، آپ کے پاس اگر جواب ہے تو۔ اچھا، کوئی ایسی حدیث پیش کرے کہ جس میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 8 تراویح پڑھانے کا حکم ہو اور اس سے زائد رکعات کے انفراداً و اجتماعاً پڑھانے کی ممانعت ہو؟ کیا ایسا فرمایا ہو کہ بھائی 8 ہی تراویح ہے، 8 سے زائد جو پڑھے گا یہ بدعت ہے؟ اسی طریقے سے 12واں سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے آخر تک 8 تراویح اور 3 وتر کا عمل جاری رہنے کا اگر غیر مقلدین کے علاوہ کوئی صحابی یا کوئی تابعی یا کوئی تابع تابعین یا 14ویں صدی کے علماء میں سے کوئی معتبر عالم قائل ہو تو اس کا صرف ایک حوالہ پیش کرے کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے آخر تک 8 رکعت تراویح پر عمل ہوا، 3 وتر پر عمل ہوا ہے، کسی کا حوالہ پیش کرے عملاً یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ 13واں سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے آخر تک 20 تراویح بجماعت کا عمل جاری رہا، عرب و عجم کے غیر مقلدین اور روافظ کے علاوہ 14ویں صدی کے کسی معتبر عالم نے اس کا انکار کیا ہو تو اس کا بھی حوالہ پیش کرے۔ آپ کے بڑے بڑے علامہ نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ جن کو آپ بہت بڑا مانتے ہیں، ان کا بھی میں حوالہ بعد میں پیش کروں گا ایک الگ ویڈیو میں، کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مانا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام صحابہ کے سامنے یہ کام ہوا اور یہ سنت ہے، وہ سنت اس کو مان رہے ہیں، کسی نے ان کا انکار نہیں کیا آپ لوگ کے علاوہ۔ 14واں سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب 20 تراویح بجماعت کا طریقہ جاری کیا تو کسی صحابی نے انکار کیا ہو یا اس کو بدعت کہا ہو تو اس کا نام پیش کرے، چونکہ آپ حضرت بدعت کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 پر عمل کا ثبوت ملتا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، اسی وجہ سے اس کے بعد کے تمام ائمہ مجتہدین اور فقہا نے 20 ہی تراویح کو لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 20 پر عمل رہا ہے۔ لیکن کیا کسی نے اس زمانے میں بدعت کہا اس کو؟ ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد عہد صحابہ تابعین میں 8 تراویح پڑھی جاتی تھی یا نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ بتائیے آپ، اور یہ سارا ثبوت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔